میں تو ایک طالب علم ہوں، علماء میں بات کرنے کی ہمت نہیں۔ ہمارے یہاں راندیر میں حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں طالب علم تھا اور میں طالب علم ہوں اور میں طالب علم رہوں گا۔ مال میں، دولت میں، رہائش میں قناعت ہے، علم میں قناعت نہیں۔ علم جہاں سے جتنا مل سکے بہرحال اس کو حاصل کرنا چاہیے۔ وہ کسی نہ کسی دن کام آئے گا۔ جیسے پودے کو پانی کی ضرورت، اس طرح علماء کو علم حاصل کرتے رہنے کی ضرورت، اور علم کے حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مطالعہ کیے، کتب اپنے سامنے رکھیں، ہر روز مطالعہ کریں۔ جب میں نے ایک جگہ مسجد میں تفسیر شروع کی تو 5 آدمی بیٹھتے تھے۔ میں نے والد صاحب سے مشورہ کیا کہ 5 آدمی بیٹھتے ہیں، میں دیکھ دیکھ کے جاتا ہوں لیکن کوئی بیٹھتا نہیں۔ فرمایا تمہارا فائدہ ہے، اتنا مطالعہ، اتنی کتاب دیکھنے کا تم کو فائدہ ہو رہا ہے، کسی کو فائدہ ہو کہ نہ ہو تمہیں ہو رہا ہے، بند مت کرو، سلسلہ جاری رکھو۔ ایک مرتبہ کام شروع کیا تو وہ کام کو جاری رکھنا چاہیے، استقامت اسی کا نام۔ اس لیے حدیث شریف میں فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او علمہ وعلمہ، دونوں طرح سے پڑھیں۔ وعلمہ کا مطلب یہ ہے کہ پہلے قرآنی علوم حاصل کر لے اور پھر اسی میں لگ جائے اور پوری زندگی اس کے اندر لگائے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت دور سے تشریف لائے، اجمیر آئے، 10 سال اجمیر میں رہے، وہاں سے راندیر تشریف لائے، 55 سال ایک ہی ادارے کے اندر پڑھایا اور وہیں انتقال تھا۔ اکثر علماء ایسا کرتے ہیں 2 سال یہاں پڑھایا، 1 سال وہاں پڑھایا، 3 سال وہاں پڑھایا، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ فیض کب ملتا ہے؟ جب آدمی ایک جگہ جم کر کام کرتا رہے، تو اس میں اس کا بھی فائدہ ہے
اور جو پڑھنے والے طلبہ ہیں ان کو بھی فیض بہت زیادہ ملتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے منہومان لا یشبعان، دو لالچی ان کا پیٹ نہیں بھرتا، منہوم العلم و منہوم المال۔ ایک علم کے طلبگار کا جہاں بھی علم ملے وہ پہنچے۔ مشائخ فرماتے ہیں کہ علم سننے کے لیے قریب آنا پڑے اور علم سیکھنے کے لیے دور جانا پڑے، محنت کرنی پڑے گی، مشقت کرنی پڑے گی، مجاہدات کرنے پڑیں گی تو علم آئے گا۔ اور برسوں کی محنتوں کے بعد جا کر کچھ آتا ہے۔ علم پر تعلی نہیں چاہیے، بلکہ علم تواضع لائے، عاجزی، انکساری لائے۔ جیسے درخت پر پھل آئے گا تو شاخ جھک جائے گی، اس طرح علم کے پھل کسی کے پاس آئے تو اس کے اندر اخلاق اور انکساری ضروری، یہ اس کے علم کی علامت، اسی سے اس کا علم پہچانا جائے۔ بحث و مباحثہ کا نام علم نہیں ہے، علم عمل کا نام۔ اس لیے دعا بتائی، اللہم انی اسألوک علما نافعا وعملا صالحا۔ دونوں کو ساتھ کیوں لائے؟ ساتھ اس لیے لائے کہ علم آئے لیکن عمل نہ آئے تو وہ علم انسان کے لیے خود جس نے حاصل کیا اس کے لیے بے سود ہو جاتا ہے۔ کبھی اس کے علم سے دوسرے فائدہ اٹھا جاتے ہیں، وہ خود فائدہ نہیں اٹھا پاتا۔ حدیث شریف میں مثال بیان کی، بخاری شریف میں بھی ہے، وہ یہ کہ زمینیں تین قسم کی، زمینیں تین قسم کی، ایک وہ زمین ہے کہ جس پر پانی برسا اور زمین نے وہ پانی جذب کیا اور فصلیں اگائی۔ یہ مثال ہے اس طالب علم کی جس نے اساتذہ کے علم سے استفادہ کیا اور پھر اس کے علم سے لوگوں نے اور خود اس نے استفادہ کیا، جیسے زمین نے استفادہ کیا۔ پہلے زمانے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ طالب علم و عمل، بعد میں عمل چلا گیا، خالی طالب علم رہ گیا، علم رسمی حاصل کرتے ہیں، عمل ندارت۔ علم چندہ کے بیشتر خانی، چون ترا عمل نیس نادانی۔ علم آئے تو عمل ساتھ ساتھ آنا چاہیے۔ نہیں پڑھا آپ نے
ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 سال میں سورہ بقرہ ختم کی. کیوں؟ ہر آیت پر عمل بھی کرتے تھے اور عمل کے ساتھ پڑھتے تھے، اس لیے دیر ہوئی. آدھا دن میں یاد کر لیتے ہو تو عارت تھے، لیکن عمل اصل ہے. علماء لکھتے ہیں کہ عمل یہ علم کی زکوٰۃ ہے. جیسے مال کی زکوٰۃ نکالی جاتی، اس طرح سے علم کی زکوٰۃ عمل ہے. اور علماء عمل کریں گے تو عوام عمل کریں گے، اور علماء فرض چھوڑیں گے تو عوام حرام کا ارتکاب کریں گے. علماء کی بڑی اہمیت ہے. حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ علماء کی مثال سر کی طرح اور عوام کی مثال باقی دھڑ کی طرح. اگر گردن کٹ گئی تو پورا جسم بیکار. اس طرح علماء کو اگر عوام سے کاٹ دیا گیا تو پھر یہ امت ناکارہ ہو جائے گی. عوام کو علماء سے جڑے رہنا چاہیے اور علماء کو عوام کے ساتھ رابطہ رکھنا چاہیے. رابطہ علمی، رابطہ عملی یہ رکھنا چاہیے. آج دنیا میں جو فاسسٹ طاقتیں ہیں، وہ فاسسٹ طاقتوں کا ایک ہی ہدف ہے. انہوں نے باور کیا ہے، انہوں نے اندازہ لگایا ہے کہ مسلمان باعتبار امت کے زندہ کیوں ہیں. کوشش کرتے ہیں کہ ختم کر دیں، تو ختم کیوں نہیں ہوتے. اس کی وجہ انہوں نے یہ بیان کی کہ امت کا علماء سے ربط بہت ہے. اس لیے جہاں کوئی گڑبڑی والی بات آتی ہے علماء فوراً آ جاتے ہیں، ان کو جوڑ دیتے ہیں، ان کو فتنے سے بچا لیتے ہیں، ان کی رہنمائی کرتے ہیں، راہبری کرتے ہیں تو وہ بچ جاتے ہیں. اور یہ بتاؤ کہ اگر راہبر ہی غلط راہبری کرے گا تو کیا ہوگا. اس لیے پہلے راہبر کو اپنی منزل کا پتہ ہونا چاہیے. اس لیے اگر عالم مسجد میں نماز نہیں پڑھ رہا، نظر نہیں آ رہا ہے، تو پھر عوام کہاں نماز پڑھے گی. لوگ جو ہے وہ عمل ہی دیکھتے ہیں، علم نہیں دیکھتے. فارغ ہو کے آیا تو متولی سیدھا دھکا دیتا ہے مصلی پر، 3 رکعت 2 رکعت پڑھا دے، تو کتنا علم ہے تیرے پاس پتہ چل جائے. ان کا اندازہ معیار یہی ہے پہچاننے. حافظ نے بہت بڑا گولڈن سرٹیفکیٹ حاصل کیا، متولی دھکا دیتا ہے کہ تراویح پڑھا کے بتا. تیرا امتحان، مدرسے میں بہت امتحان دیا، بہت پہلا نمبر آیا، تیرا امتحان مصلی پہ. سماج میں آ کے کام کرنا اور عوام کے ساتھ کام کرنا اور ان سے رابطہ رکھنا ضروری. ملت سے رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. تو میں کہہ رہا تھا کہ پڑھنے کے بعد جب آپ نے 7 سال 8 سال پڑھا
تو میں نہیں کہتا کہ آپ علم کو معاش کا ذریعہ بنائیں، دین کو معاش کا ذریعہ بنائیں، یہ ہم نہیں کہتے۔ معاش کے لیے کوئی کاروبار کیجیے، یہ علم جو ہے وہ تو آخرت کے لیے پڑھا ہے، یہ تو علم الآخرت ہے۔ جب آپ اس طرح کام کریں تو بے نیازی سے کام کریں۔ کیا آپ اپنی تجارت الگ کر رہے ہیں اور امامت فری میں کر رہے ہیں؟ لیتے نہیں کچھ بھی۔ اور اگر گزارا اس پر کرتے ہیں تو پھر آپ کو دب کر کام کرنا پڑے گا، پھر امام نہیں رہے گا، آدمی غلام ہو جائے گا۔ وہ اب حق بات کہہ نہیں سکتے، اس کو دبایا گیا ہے، پیسوں سے دبا دیا گیا ہے، وہ حق بات نہیں کہہ سکے۔ آپ کا اپنا کاروبار ہے، آپ کچھ لیتے نہیں۔ میرے والد صاحب نے 40 سال امامت کی، ایک پائی نہیں دی، اور جب تنخواہ انہوں نے طے کی تو ان کے گھر میں رہتے تھے، وہ تنخواہ ان کے کرائے میں دے دی، کرایہ لے لو۔ مدرسے میں تنخواہ میں اضافہ کیا گیا، تو مہینے کے خرچ کے بعد کچھ پیسے بچ گئے، وہ آفس میں جمع کرائے ہیں۔ دوسرے اساتذہ نے کہا حضرت آپ کا پورا ہو گیا، ہمارا تو قرض بڑھ رہا ہے، آپ دینے چلے گئے۔ محترم صاحب تو خوش ہو گئے کہ میں نے بہت بڑا دی۔ علم جو ہے دنیا کے لیے نہیں ہے، علم آخرت کے لیے، علم اللہ کے لیے۔ یہی تو فرق ہے دنیا کی معلومات میں اور دین کے علم میں۔ انگریزی میں کیا کہتے ہیں معلوم؟ نہیں، نالج تو بہت عام چیز ہے۔ دنیا کا جو علم لوگ کہتے ہیں کہ علم ہے، اس کو میں معلومات کہتا ہوں، اور معلومات کا ترجمہ انگریزی میں انفارمیشنز۔ کیا ترجمہ کریں گے؟ انفارمیشن۔ اور جو آپ علم دین پڑھ رہے ہیں اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ ایجوکیشن۔ تو انفارمیشن اور ایجوکیشن میں فرق کیجیے۔ واٹ از انفارمیشن اینڈ واٹ از ایجوکیشن، دونوں چیزوں میں بڑا فرق۔ اس لیے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دنیا کا جو معلوماتی نظام ہے وہ آپ حاصل کریں۔ پیشاب میں کیا ہے، خون میں کیا ہے، دل میں کیا ہے، یہ سب معلومات ہے۔ قبر کے کنارے تک کا کام ہے، اور ہم جو پڑھ رہے ہیں قبر کے اندر سے شروع ہو کے آخرت تک جاتے۔ تو دنیا کی جو انفارمیشنز ہے وہ آپ کو ڈگری بھی دلاتی ہے، آپ کو کرسی بھی دلاتی ہے، آپ کو نوکری بھی دلاتی ہے، لیکن آپ کو جنت نہیں دلاتی۔ ہمارا منشد تو جنت کا حصول۔ اور عالم کس کو کہتے ہیں؟ جو رات دن متفکر ہو۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھنے والوں نے لکھا ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متفکرن کل حین، ہر وقت فکر میں رہتے، دائم الفکرت طویل الاحزان۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، ہم کو اس کی نقل کرنا ہے۔
یہ جو کہا نا کہ عالم یہ وارث نبی، العلماء ورثۃ الانبیاء، کون سے علماء؟ جنہوں نے رات دن اپنی زندگی میں دین کو بسا لیا اور لوگوں تک پہنچایا۔ وہ کون ہیں؟ وہ در حقیقت ورثۃ الانبیاء۔ اچھا سمجھو، ایک بات سمجھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، خلافت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ کپڑا بیچنے جا رہے تھے، حضرت عمر نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہ میرا گھر کیسے چلے گئے؟ فرمایا امت کو چلانا، کپڑا بیچو گے امت کو چلاؤ، چلو تمہارا وظیفہ طے کرتے ہیں۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات رسول کے پہلے دن سے لے کر خود کی وفات تک دینی فکر کے علاوہ کچھ نہیں، اٹھتے بیٹھتے رات دن دین کی فکر، نہ گھر بنایا نہ مکان بنایا، کچھ بھی نہیں کیا، بس رات دن فکر میں رہے۔ یہی حال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، یہی حال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ جہاں لفظ علماء آیا کہ ذمہ داری بڑھ گئی، اس لیے دستار فضیلت جب باندھتے ہیں تو میں کہتا ہوں دستار ذمہ داری ہے۔ علماء نے آپ پر بھروسہ کیا کہ بھائی تم کو دنیا کے سمندر میں ڈال رہے ہیں تو کام کرنا۔ میرے والد صاحب فرماتے تھے کہ حج میں گیا تو ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، صافہ، کرتا، بڑی داڑھی، میں سمجھا کسی جگہ کا شیخ ہوگا۔ ملاقات، بھائی حضرت آپ کہاں سے آئیں؟ کہ میں آپ کا شاگرد ہوں۔ میرا شاگرد؟ کام کیا کر رہے ہیں؟ کہ دین کا کام کر۔ کہاں کر رہے ہیں؟ قسطنطنیہ۔ آپ سے بخاری پڑھی، پھر قسطنطنیہ چلا گیا، اب وہاں کام کرو۔ اور میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس دن طلبہ فارغ ہونے والے ہوتے اس رات میں تہجد کے اندر دعا کرتے کہ اللہ میں نے بھی پڑھانے کا حق ادا نہیں کیا، پڑھنے والوں نے پڑھنے کا حق نہیں ادا کیا، لیکن بنانے والی ذات تیری ہے، تو ان کو بنا دے اور بنا کر ان سے کام لے لے۔ ایک تو وہ زمین ہے جو زرخیز ہے، یہ وہ علماء ہیں جو عمل بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو علم دیتے بھی ہیں۔ اپنے آپ کو بنانا پڑتا ہے، اور بننے کی جگہ لوگ سمجھتے ہیں فارغ ہونے کے بعد بنیں گے، فارغ ہونے کے بعد آدمی نہیں بنتا، فارغ ہی جو جاتا ہے۔ اگر بننا ہے تو طالب علمی کے زمانے میں بن جاؤ۔ میرے والد صاحب نے کہا بالغ ہوا تو تہجد گزار تھا، چنانچہ کتاب التہجد جب آتی بخاری میں پہلا سوال یہ فرماتا ہے آج کس نے تہجد پڑھی؟ کوئی ہے تہجد پڑھنے والا؟ ہم کو تو نفل بھی نہیں چھوڑنا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جماعت خانہ جسے کہتے ہیں ہماری زبان میں اصطلاح، شرعی مسجد کس لیے بنائی گئی؟
فرض نماز کے لیے بنائی، اور سنن اور نوافل کہاں پڑھنی ہے؟ گھر پر پڑھنی۔ یہ عام مسئلہ ہے، سرکار وہیں پڑھتی، صحابہ بھی پڑھتے تھے، چلے جاتے۔ لیکن اگر آج آپ سنت نہیں پڑھتے، جلدی نہیں آتے، فرض پڑھ کے گھر چلے جاتے ہیں، عوام بھی چلے جائیں گے، اور وہ گھر پڑھنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ اب مسجد میں تم بھی پڑھا کرو سنن اور نوافل، تاکہ عوام دیکھ کر وہ بھی پڑھیں۔ ہمارے امام صاحب پڑھ رہے ہیں، امام کا بڑا درجہ ہوتا ہے، امام کی بات کو مانا جاتا ہے۔ دوسری زمین ایسی ہے کہ جو گہری، اور گہری زمین میں جب بارش ہوتی ہے تو پانی جو ہے وہ جمع ہو جاتا ہے۔ اب یہ پانی سے یہ زمین تو فائدہ نہیں اٹھاتی، لیکن لوگ اٹھا اٹھا کے لے جاتے۔ دوسرا عالم وہ ہے کہ علم بہت ہے، لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن خود وہ نہیں اٹھاتا فائدہ اپنے علم سے۔ اپنے علم سے پہلے ہم کو فائدہ اٹھا، پھر عوام فائدہ اٹھا۔ وہ انفسکم واہلیکم نارا، پہلے اپنی ذات کی۔ نمبر 3، چٹیل میدان، پتھریلا، بارش برستی، اور بارش برسنے کے بعد پانی وہ چٹیل میدان پر چکنے پتھر پر سے پھسل جاتا ہے، فائدہ نہیں، نہ خود فائدہ اٹھائے نہ کوئی فائدہ اٹھائے، ایسے عالم بن۔ حلال روزی کے لیے محنت کرنا، بڑے بڑے محدثین جو ہیں، کوئی تیل بیچ رہا ہے، کوئی مٹھائیاں بیچ رہا ہے، کوئی چمڑا بیچ رہا ہے۔ ہاں، صحابہ میں بھی ایسے لوگ تھے، کوئی چمڑا بیچتے تھے، کوئی لکڑیاں بیچتے تھے، کوئی تیل بیچتے تھے۔ انہوں نے معاش کے لیے ایک ذریعہ بنایا تھا، اور دین کا کام مستقل صرف اللہ کے لیے۔ آج کل یہ ذہنیت بنی ہے، اس ذہنیت کو عوام کے اندر سے نکالنا ہے۔ عوام کیا سوچ کر بچوں کو مدرسے نہیں بھیج رہے، خاص طور سے بڑے شہروں میں بچوں کو مدرسے نہیں بھیجتے۔ کہتے ہیں یہ فارغ ہوگا تو کیا بنے گا؟ عالم بنے گا، عالم بنے گا تو کیا بنے گا؟ امام بنے گا۔ صلاحیت کے اعتبار سے دیکھو، ایک طالب علم وہ ہوتا ہے کہ اس کو پڑھتے ہی کسی بزرگ کی نگرانی میں پڑھانا شروع کر دینا چاہیے۔ یہ وہ لڑکا ہے جس کی استعداد اچھی، اس کو پڑھانے میں لگنا چاہیے۔ اگر نہیں لگے گا پڑھانے میں تو علم ضائع ہو جائے گا۔ جتنا جلدی علم آتا ہے اتنی جلدی ضائع بھی ہوتا ہے۔ مولانا ابراہیم صاحب دیولا دامت برکاتہم، ان سے ایک طالب علم ملا، نظام الدین کے زمانے کی بات، ملاقات ہوئی۔ حضرت کیا کر رہے ہو؟ کہا چلے میں 4 مہینے کے لیے نکلا ہوں۔ کہاں کے فارغ ہو؟ جگہ بتائی۔ بخاری میں کتنے نمبر آئے؟ کا 50۔ مسلم میں کتنے نمبر آئے؟ کا 50۔ کہ تم کو یہ کس نے صلاح دی 4 مہینے کی؟ وہ مدرسہ نہیں ملتا کیا؟ جاؤ پڑھاؤ، اپنے علم کو بچاؤ۔ علم کو بچانا پڑتا ہے۔ آپ نے کتابیں بالائے طاق رکھ دی، سب چھوڑ دیا تو علم بچے گا؟ علم تو مطالعے سے بڑھتا۔ مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کا ہمارے یہاں بیان تھا راندیر میں، جلسے میں، طالب علم کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا
کہ جب میں اشرفیہ میں پڑھانے کے لیے، ہمارے 8 سال پڑھایا تھا، جب پڑھانے کے لیے میں آیا تو 3 دن پڑھاتا تھا اور 3 دن مطالعہ کرتا تھا، اور 3 دن مطالعہ کر کے پھر 3 دن کے اندر پڑھاتا تھا، 7ویں دن چھٹی ہوتی۔ تو ہم نے پوچھا حضرت کتنا مطالعہ کتنا کرتے؟ روزانہ 500 صفحے، روزانہ 500 صفحے کا مطالعہ۔ یہ فرمایا کہ تھوڑی چیزیں سمجھ میں آتی تھی، تھوڑی نہیں آتی تھی، اس پر لکیر بنا کے آگے بڑھ جاتا، مطالعہ ختم نہیں کرتا کہ سمجھ میں نہیں، آگے نہیں بڑھتا، نہیں آیا سمجھ میں، چلو آگے، پھر کبھی سمجھ میں آئے گا۔ کتاب میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فوراً سمجھ میں آتی ہے، اور جو بعض چیزیں ایسی ہیں جو ذرا بڑے ہونے کے بعد سمجھ میں آتی ہیں، جیسے گلستان سعدی، بڑے ہونے کے بعد سمجھنے کی چیز۔ وہ پڑھایا بچپن میں تو بیچارے کو کوئی یاد نہیں رہتا، بھول گیا۔ اب حضرت نے یہ لکھی ہے بڑوں کے لیے، گلستان کا ترجمہ جب انگلینڈ پہنچا تو وہاں سے خط لکھا ہے وہاں والوں نے، انگریزوں نے، انگلش ترجمہ پہنچا تو لکھا ان لوگوں نے کہ بھئی کتنے اسکالرس کی اکیڈمی نے لکھی ہے یہ بک۔ جواب دیا کہ ایک ہی آدمی نے لکھی ہے، وہ کہتے ہیں ونڈرفل، اس میں جو لکھا ہے یہ 100 علماء مل کے لکھ سکتے۔ شامی پڑھے ہوں گے مفتی حضرات، شامی اپنے مطالعے میں آپ کے جانتے ہو شامی کتنی کتابوں کا خلاصہ؟ 1000 کتابوں کا خلاصہ۔ اگر کسی نے شامی پڑھ لی پوری، اس نے 1000 کتاب کا مطالعہ کیا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے شامی، ان کو حفظ تھی پوری شامی، ان کو حفظ تھی، جہاں سے پوچھو مسئلہ بتاتا، کھڑے کھڑے راستے میں مسئلہ بتاتا، شامی میں فلان جگہ یہ لکھا۔ ہمارے مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے یہاں مولانا اسلام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے مفتی اکرام الحق، وہ فتاویٰ لکھتے تھے، تو ایک فتویٰ آیا، حضرت جواب نہیں مل رہا، 4 دن سے تلاش کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب نے کہا سامنے جو کتاب ہے اس کو نکال، کہا اس کا صفحہ نمبر اتنا کھولو، کھول لیا، کا مسئلہ دیکھ لوں، یہ تمہارا جواب نہیں ہے۔ 6 مہینے میں مفتی بنا تو کیا لکھے؟ 16 سال محنت کرے تو آدمی مفتی بنتا، اور 12 سال کسی مشاق مفتی کے دست کرم کے نیچے رہے گا تو کچھ لکھنا ہے۔ رات کو سویا، صبح میں مفتی ہو گئی، تو کیسا مفتی بنے گا؟ امت کی کیا رہبری کرے گا؟ اب مفتی کی صفات کیا لکھی ہے وہ ذرا پڑھو، رسم المفتی پڑھو، صفات کیا لکھی ہے، ایک عالم میں صفات کیا ہونا۔ اور احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے خالی حافظ کے لیے کئی شرطیں لکھی، 15 شرطیں لکھی، باوقار ہو، سنجیدہ ہو، دین کی فکر ہو، قرآن یاد ہو، قرآن کی نشر و اشاعت کی فکر ہو، ہر وقت دین کے لیے فکر کرتا ہو، اپنی وضع قطع بالکل دینی رکھتا ہو، اپنا مزاج دینی رکھتا ہو، اور ہر دین کے کام کے اندر آگے رہے۔ خالی حافظ کی یہ صفت ہے تو عالم تو بہت بڑا درجہ ہوا، اس کے لیے کتنی صفات چاہیے؟ اور یاد رکھنا یہ صفات خالی لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کے یہاں مطلوب بھی ہے۔ کہ لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے کہ بہت اچھا عالم ہے، اس پر بات ختم نہیں ہوتی۔ علم کی فضیلت، یہ بہت بڑا شرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو علم کے لیے منتخب کیا۔
دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں، لیکن اللہ نے علم کے لیے منتخب کیے۔ محمد ابن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے کہ انتقال کے بعد خواب میں کسی نے پوچھا حضرت کیا گزری؟ فرمایا اللہ نے جنت سے نوازا، مغفرت فرمائی۔ کیا پوچھا گیا؟ فرمایا مجھ سے پوچھا گیا کہ محمد کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا مغفرت۔ تو ادھر سے جواب ملا کہ اگر مغفرت نہ کرنی ہوتی تو تمہیں علم نہیں دیتے، یہ دیا ہی تمہیں اس لیے ہے کہ تمہاری مغفرت کی، اور مغفرت کتنی بڑی چیز ہے، جس کی مغفرت ہوئی اس کی دنیا بھی بنی اور آخرت بھی بنی۔ تو ہمیشہ نظر جو ہے اللہ پہ رکھو، علماء کو چاہیے اپنی نظر اللہ پر رکھو۔ ہم کو تنخواہیں کم ملتی ہیں، لیکن جو سکون اللہ نے علم کی دولت کی وجہ سے عالم کو عطا فرمایا ہے وہ مالدار کو مال میں نہیں ملتا۔ پریشان ہے، میرے ایک دوست ہیں کوٹا میں، ان کی زمین ہے، وہ آج کوٹا جے پور پہنچے ہیں، 100 کروڑ کی زمینیں گورنمنٹ نے ایکوائر کر لی، پریشان ہے۔ اب ہماری دولت ایسی ہے کوئی ایکوائر نہیں کر سکتا، خزانہ ہمارے پاس ایسا ہے کوئی لے نہیں سکتا۔ تو بہت بڑی نعمت، علم بہت بڑی نعمت، اس لیے ہم کہتے ہیں لوگ قدر نہیں کرتے، علماء کی قدر۔ لوگوں کی فکر مت کرو، عوام کی فکر مت کرو، فکر آخرت کی کرو، اللہ کے یہاں کی کرو۔ اور کوئی قدر کرے آپ کے علم کی، اس سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ خود قدر کریں۔ اگر آپ اپنے حفظ قرآن کی قدر نہ کر سکے تو پھر ہم کو شکوہ نہیں کرنا چاہیے کہ دوسرے قدر نہیں کرتے۔ دنیا کو بڑا مت سمجھو، منٹوں میں اللہ دنیا دیتے ہیں، منٹوں میں اللہ لیتے ہیں۔ نظر ہمیشہ آخرت پر رکھو، جیب پر نہیں غیب پر نظر رکھو۔ ایک سیٹ تھے وہاں ریونین کے اندر، ایک مولانا چندے کے لیے گئے، ان کے گھر گئے، جا کر ان سے پہلے تو منت سماجت اور پھر ان کی سخاوت کی تعریف کی۔ آپ کو اللہ نے بہت سخی بنایا، بہت مال دیا، بہت کچھ عطا فرمایا۔ پھر اپنی رسید بک رکھی، حضرت کچھ اس میں للہ میں، صدقہ میں، زکوٰۃ میں کچھ۔ تو اس نے گجراتی زبان میں کہا کہ میں تو اللہ کے پاس رات کو رو رو کے مانگتا تھا کہ میرے کو اتنا دے کہ میں دیات کروں، دیات کروں، تو اللہ نے میرے کو دیا، تو رات کو روتا ہی کہ نہیں؟ کہ میرے پاس رونے بیٹھ گئے؟ رات کو رونا سیکھ تو دن کو ملے گا۔ علماء کے لیے تہجد بھی ضروری، علماء کے لیے سنتیں بھی ضروری۔ ہر سنت کو ڈھونڈو، تلاش کرو، اور تلاش کر کے اپنی زندگی میں لاؤ، اور پھر عوام کو بتاؤ۔ جس طرف جو ہے آپ عوام کو موڑیں گے اس طرف مڑ جائے گی۔ بیچارے بڑے بھولے بھالے ہوتے ہیں۔ مجھے پوچھا بخاری صاحب کا جلسہ کب ہے؟ میں بخاری شریف ہوتی نہیں نکلتا، یہ جانتے کہ بخاری صاحب کا جلسہ ہے۔ تو کیا بیچارے عوام تو بالکل بھولے ہیں، اور طلب ہے ان کے اندر، طلب نہ ہو تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ دعوت اور تبلیغ میں مشہور ہے، بے طلب لوگوں کے پاس بے غرض جانا۔ ہماری کوئی طلب اللہ، اور وہ بالکل بے طلب ہے، ان کے اندر طلب کو جگانا۔
تو ہمارے اندر کچھ فکر ہوگی تو سامنے والے کے اندر ہے۔ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ برآمدے میں رات کو چکر کاٹ رہے ہیں تہجد پڑھنے کے بعد، اہلیہ نے کہا سو جائیے نا، کیوں اتنے چکر کاٹ رہے ہیں؟ فرمایا یہ فکر ہے میری، میں جو چکر کاٹ رہا ہوں امت کی فکر میں کاٹ رہا ہوں، اور جو فکر میرے دل میں اللہ نے دی ہے امت کے بارے میں، وہ فکر کیا ایک چھینٹا اگر تیرے دل میں آ جائے پوری زندگی سو نہیں سکے گی۔ تو وہ تو طالب علمانہ گفتگو کی میں نے آپ کے ساتھ، حضرت بھی تشریف رکھتے ہیں، حکم تھا اس لیے مجبور تھا چند باتیں عرض کرنے کے لیے۔ جو باتیں کہی گئی اس کے بارے میں ایک بات کہنا، وہ یہ کہ عام طور پر جب ہم لوگ عوام کو خطاب کرتے ہیں کہ تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، خود کو مستثنیٰ کرو، تو کیا کرنا چاہیے؟ ہم ایسے ہیں یوں کہنا چاہیے، اپنے کو شامل رکھو، ہم بھی محتاج ہیں، غلطیاں ہم سے بھی ہوتی ہیں، گناہ ہم سے بھی ہوتے ہیں، تو اپنے آپ کو مستثنیٰ مت کرو۔ یہ بات میرے والد صاحب نے فرمائی کہ جب بات کہو تو سامنے والے کو حقیر سمجھ کے مت کہو، بلکہ یوں سمجھو کہ یہ قیمتی ہے کہ میری بات سن رہا ہے۔ کس کو پڑی ہے بھائی بات سننے کی؟ آج بیٹا باپ کی نہیں سنتا، بیٹی ماں کی نہیں سنتی، کوئی ہماری کیوں سنے گا؟ یہ اس کا بڑا پن ہے کہ وہ ہماری سن رہا ہے۔ ایک دور ایسا ہے کہ گھر بلانے جانا پڑے گا لوگوں، ابھی آتی ہے عوام، فائدہ اٹھاؤ اور ان کو فائدہ علمی دینی پہنچاؤ، ان کو نمازوں کے مسجدوں کے قریب کرو، قرآن سے قریب کرو، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ مدرسوں کا کام اصل میں یہی ہے، آنے والے فتنوں پر روک تھام اور یہیں سے فتنوں کا سد باب، یہی اصل میں ہمارا کام۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام حضرات اپنی اپنی جگہ ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں کو قبول فرمائے، آپ کے علم کو قبول فرمائے، آپ کے عمل کو قبول فرمائے، آپ کی مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے، آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے، مدرسوں کی اللہ حفاظت فرمائے، مدرسین کی، طلباء کی، علماء کی، پوری امت کی اللہ حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و بارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن دعاء لا يسمع ومن قلب لا تخشى ومن بطن لا تشبع یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم انا نسألک برکۃ فی العمر وراحۃ فی الرزق وصحۃ فی البدن ویسرۃ فی المعیشہ وزیادۃ فی العلم فثبتنا علی الایمان وامتنا علی الایمان واحشرنا یوم القیامۃ مع المتقین مع الایمان۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ اللہ یہ علماء ہیں، حفاظ ہیں، قراء ہیں، مفتیان اعظام ہیں، اے اللہ مدرسین ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، اے اللہ ان کے کاموں کو قبول فرما۔ اے اللہ مرتے دم تک علم دین کا خادم بنا دے، اور اے اللہ اسے اپنے فضل سے منظور و قبول بھی فرما دے، اور اے اللہ ہر فتنہ سے علماء کی اور امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ایسے پھر فتن دور میں مدارس کی، مساجد کی، مراکز دینیہ کی، خانقاہوں کی، مقابر کی حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین یہ جمع ہونا منظور و قبول فرما۔ اے اللہ قبولیت عامہ علماء کو نصیب فرما، حفاظ کو نصیب فرما، اور اے اللہ دین کی محنت کے لیے ہم سب کو منظور و قبول فرما، فکریں عطا فرما، دین کی فکر نصیب فرما۔
اے الہ العالمین یہ دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔